بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 295 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ المومنون کی آیت نمبر 93 سے لے کر 118 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے اللہ کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو۔ تفسیر میں آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس عذاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبتلا ہو جانے کا فی الواقع کوئی خطرہ تھا، یا یہ کہ آپ اگر یہ دعا نہ مانگتے تو خدا نخواستہ اس میں مبتلا ہو جاتے، بلکہ اس طرح کا انداز بیان یہ تصور دلانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے کہ خدا کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق چیز، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا مطالبہ کیا جائے، اور اگر اللہ اپنی رحمت اور اپنے حلم کی وجہ سے اس کے لانے میں دیر کرے تو اطمینان کے ساتھ شرارتوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت وہ ایسی خوفناک چیز ہے کہ گناہ گاروں ہی کو نہیں، نیکوکاروں کو بھی اپنی ساری نیکیوں کے باوجود اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ علاوہ بریں اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اجتماعی گناہوں کی پاداش میں جب عذاب کی چکی چلتی ہے تو صرف برے لوگ ہی اس میں نہیں پستے، بلکہ ان کے ساتھ بھلے لوگ بھی بسا اوقات لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک گمراہ اور بدکار معاشرے میں رہنے والے ہر نیک آدمی کو ہر وقت خدا کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ کچھ خبر نہیں کہ کب کس صورت میں ظالموں پر قہر الہی کا کوڑا برسنا شروع ہو جائے اور کون اس کی زد میں آ جائے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ ترجمہ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ ترجمہ اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس حوالے سے تفصیلی جو تشریح ہے وہ سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ یونس، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ حامیم سجدہ میں آ چکی ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں رب ارجعون کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے جمع کے صیغے میں درخواست کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تعظیم کے لیے ہو، جیسا کہ تمام زبانوں میں طریقہ رائج ہے، اور دوسری وجہ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ الفاظ تکرار دعا کا تصور دلانے کے لیے ہے، یعنی وَإِرْجِعْنِي ارجعنی، مجھے واپس بھیج دے، مجھے واپس بھیج دے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ رب کا خطاب اللہ تعالیٰ سے ہے اور ارجعون کا خطاب ان فرشتوں سے جو اس مجرم روح کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہوں گے، یعنی بات کیوں ہے ہائے میرے رب مجھ کو واپس کر دو۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا
इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। तर्जुमा, उम्मीद है कि अब मैं नेक अमल करूँगा, हरगिज़ नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो बक रहा है। अब इन सब मरने वालों के पीछे एक बरज़ख हायल है दूसरी ज़िंदगी के दिन तक। उम्मीद है कि अब मैं नेक अमल करूँगा, ये वो काफिर बोलेगा। तफसीर में आता है ये मज़मून कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर आया है कि मुजरमीन मौत की सरहद में दाखिल होने के वक्त से लेकर आखिरत में वासिल बजहन्नम होने तक, बल्कि इसके बाद भी बार बार यही दरख्वास्तें करते रहेंगे कि हमें बस एक दफ़ा दुनिया में भेज दिया जाए, अब हमारी तौबा है, अब हम कभी नाफरमानी नहीं करेंगे, अब हम सीधी राह चलेंगे। फिर आया कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला फरमाएंगे हरगिज़ नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो बक रहा है। तफसीर में आता है यानी इसको वापस नहीं भेजा जाएगा, असर नो अमल करने के लिए कोई दूसरा मौका उसे नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि उस दुनिया में दोबारा इम्तहान के लिए आदमी को अगर वापस भेजा जाए तो लामहला दो सूरतों में से एक ही सूरत इख्तियार करनी होगी। या तो उसके हाफ़ज़े और शऊर में वो सब मुशाहिदे महफूज हों जो मरने के बाद उसने किए, या उन सब को महव करके उसे फिर वैसा ही खाली जहन पैदा किया जाए जैसे वो पहली ज़िंदगी में आया था। अव्वल ज़िक्र सूरत में इम्तहान का मकसद फौत हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में तो आदमी का इम्तिहान है ही इस बात का कि वो हकीकत का मुशाहिदा किए बगैर अपनी अक्ल से हक़ को पहचान कर उसे मानता है या नहीं, और ताअत व मासियत की आज़ादी रखते हुए इन दोनों राहों में से किस राह को इंतखाब करता है। अब अगर उसे हकीकत का मुशाहिदा भी करा दिया जाए और मासियत का अंजाम अमलन दिखाकर मासियत के इंतखाब की राह भी उस पर बंद कर दी जाए तो फिर इम्तहान गाह में उसे भेजना फजूल है। इसके बाद कौन ईमान ना लाएगा और कौन अताअत से मुंह मोड़ सकेगा। रही दूसरी सूरत तो ये आज़मूदा राह आज़मूदन का हम मानी है। जो शख्स एक दफ़ा इसी इम्तहान में नाकाम हो चुका हो उसे फिर बायन ही वैसा ही एक और इम्तहान देने के लिए भेजना लाहासिल बात है। मज़ीद आया कि इसका जो आखिर में कि ये बस बक रहा है, उसका ये भी तर्जुमा हो सकता है कि ये तो अब इसे कहना ही है। मतलब यह है कि इसकी ये बात अब काबिल इल्तिफ़ात नहीं है। शामत आ जाने के बाद अब वो ये ना कहेगा तो और क्या कहेगा, मगर ये महज कहने की बात है। पलटेगा तो फिर वही कुछ करेगा जो करके आया है, लिहाजा इसे बकने दो, वापसी का दरवाज़ा इस पर नहीं खोला जा सकता। आयत के आखिर में आया कि अब इन सब के पीछे एक बरज़ख हायल है दूसरी ज़िंदगी के दिन तक। बरज़ख फ़ारसी लफ्ज़ पर्दा का मारिब है। आयत का मतलब यह है कि अब इनके और दुनिया के दरमियान एक रोक है, एक पर्दा हायल है जो इन्हें वापस जाने नहीं देगी, और क़यामत तक ये दुनिया और आखिरत के दरमियान की इस हद फाज़ल में ठहरे रहेंगे। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। तर्जुमा, फिर जूँ ही कि सूर फूंक दिया गया उनके दरमियान फिर कोई रिश्ता ना रहेगा और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे। तफसीर में आता है इसका मतलब ये नहीं कि बाप बाप ना रहेगा और बेटा बेटा ना रहेगा, बल्कि मतलब ये है कि उस वक्त ना बाप बेटे के काम आएगा ना बेटा बाप के। हर एक अपने हाल में कुछ इस तरह से गिरफ्तार होगा कि दूसरे को पूछने तक का होश ना होगा, कुजा के उसके साथ कोई हमदर्दी या उसकी कोई मदद कर सके। दूसरे मुकामात पर इस मजमून को यूँ बयान किया गया है जिसका मफहूम है कि कोई जिगरी दोस्त अपने दोस्त को ना पूछेगा। सूरह अल-मारिज आयत नंबर 10। फिर आया कि उस रोज़ मुजरम का जी चाहेगा कि अपनी औलाद और बीवी और भाई और अपनी हमायत करने वाले करीब तरीन कुंबे और दुनिया भर के सब लोगों को फिदिया में दे दे और अपने आप को अजाब से बचा ले। ये भी सूरह मारिज की आयत नंबर 11 से 14 में आया। मज़ीद सुनिए, वो दिन के आदमी अपने भाई और माँ और बाप और बीवी और औलाद से भागेगा। उस रोज़ हर शख्स अपने हाल में ऐसा मुब्तला होगा कि उसे किसी का होश न रहेगा। सूरह अबस आयत नंबर 34 था 37। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। उस वक्त जिनके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे। तफसीर में आता है यानी जिनके काबिल कदर आमाल वज़नी होंगे, जिनकी नेकियों का पलड़ा बुराइयों के पलड़े से ज़्यादा भारी होगा, वही फलाह पाएंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया, वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। तफसीर में आता है सूरह के आगाज़ में और फिर चौथे रुकू में फ़लाह और खसरान का जो मेयार पेश किया जा चुका है उसे जहन में फिर ताज़ा कर लीजिए।
تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. ترجمہ، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ کالحون استعمال کیا گیا. کالح عربی زبان میں اس چہرے کو کہتے ہیں جس کی کھال الگ ہو گئی ہو اور دانت باہر آ گئے ہوں، جیسے بکری کی بھنی ہوئی سری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کالح کا معنی پوچھا تو انہوں نے کہا الم تری الی الرائس المشیت، کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. ترجمہ، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم الضالین. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. قال اخسعوا فیہا ولا تکلمون. ترجمہ، اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تفسیر میں آتا ہے یعنی اپنی رہائی کے لیے کوئی عرض معروض نہ کرو، اپنی معذرتیں پیش نہ کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے بالکل چپ ہو جاؤ. بعض روایت میں آیا کہ یہ ان کا آخری کلام ہوگا جس کے بعد ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی. مگر یہ بات بظاہر قرآن کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ آگے خود قرآن ہی ان کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو نقل کر رہا ہے. لہٰذا یا تو یہ روایات غلط ہیں یا پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ رہائی کے لیے کوئی عرض معروض نہ کر سکیں گے. انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ترجمہ، اللہ تعالیٰ جواب دے گا تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں مان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. ترجمہ، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. ترجمہ، آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. ترجمہ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. ترجمہ، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. کوئی یعنی کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہر گیا. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. ترجمہ، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جاننا ہوتا. سبحان اللہ. تفسیر میں آتا ہے یعنی دنیا میں ہمارے نبی تم کو بتاتے رہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض امتحان کی چند گنی چنی ساعتیں ہیں، انہی کو اصل زندگی اور بس ایک ہی زندگی نہ سمجھ بیٹھو. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. یہاں کے وقتی فائدوں اور عارضی لذتوں کی خاطر وہ کام نہ کرو جو آخرت کی ابدی زندگی میں تمہارے مستقبل کو برباد کر دینے والے ہوں. مگر اس وقت تم نے ان کی بات سن کر نہ دی، تم اس عالم آخرت کا انکار کرتے رہے، تم نے زندگی بعد موت کو ایک من گھڑت افسانہ سمجھا. تم اپنے اس خیال پر مصر رہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے اور جو کچھ مزے لوٹنے ہیں یہیں لوٹ لینے چاہیے. اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوش آنے کا وقت تو وہ تھا جب تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے لطف پر یہاں کی ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر رہے تھے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ عبثاً کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا ایک مطلب تو ہے کھیل کے طور پر اور دوسرا مطلب ہے کھیل کے لیے. پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بطور تفریح بنا دیا ہے،
تمہاری تخلیق کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، محض ایک بے مقصد مخلوق بنا کر پھیلا دی گئی ہے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تم بس کھیل کود اور تفریح اور ایسی لا حاصل مصروفیتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو جن کا کبھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ ترجمہ، پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی بالا و برتر ہے، اس کے فعل اس بات سے وہ بالا و برتر ہے کہ فعل عبث کا ارتکاب اس سے ہو، بالا و برتر ہے اس سے کہ اس کے بندے اور مملوک اس کی خدائی میں اس کے شریک ہوں۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تفسیر میں آتا ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے اس کے لیے اپنے اس فعل کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ پھر اسی مضمون کا اعادہ ہے کہ اصل میں فلاح پانے والے کون ہیں اور اس سے محروم رہنے والے کون ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں اس دعا کی لطیف معاونیت نگاہ میں رہے۔ ابھی چند سطر اوپر ذکر آیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دشمنوں کو معاف کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمائے گا کہ میرے جو بندے یہ دعا مانگتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور ضمناً صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ٹھیک وہی دعا مانگو جس کا ہم ابھی ذکر کر آئے ہیں۔ ہماری صاف تنبیہ کے باوجود اب اگر یہ تمہارا مذاق اڑائیں تو آخرت میں اپنے خلاف گویا خود ہی ایک مضبوط مقدمہ تیار کر دیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ المومنون مکمل کر لی ہے۔ اس کی آیت نمبر 118 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، بے شک وہ سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔